اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کا چوتھا دن ہے، چوتھا روزہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت بخیر و عافیت ماہ رمضان کے سارے روزے گزارے اور ماہ رمضان کی تمام عبادات بخیر و عافیت، ایمان و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم گزارنے میں فقط اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں بیان کیا، اور جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ بھی ہم نے بیان کیے، اور اس مہینے کی بے توقیری کی سزا کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کی۔ جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عبادات کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ کوئی مسلمان ان عبادات کو چھوڑتا ہے تو بلا عذر شرعی اگر چھوڑتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ناراضگی کس قدر زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ روزوں کی فضیلت، ماہ رمضان کی فضیلت ایک الگ چیز ہے، اور ماہ رمضان میں جو روزے ہیں ان کی الگ سے انفرادی فضیلت بھی آئی ہے۔ چنانچہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی خمسۃ اشیاء لم تعطی لاحد قبلہم۔ میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، میری امت کو 5 خوبیاں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو وہ 5 خوبیاں، 5 عزتیں نہیں دی گئیں۔ جو 5 خوبیاں اللہ نے اس امت کو دی ہیں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں کو گنوایا اور ارشاد فرمایا، الاول، پہلی خوبی، پہلی شرافت یہ ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان ینظر اللہ الیہ بالرحمۃ، جب ماہ رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت سے دیکھتا ہے اپنی شان کے لائق۔ ومن نظر اللہ الیہ بالرحمۃ لا يعذبہ بعدہ ابدا، اور یہ بات طے ہے کہ جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اس امت کی خوبی بیان کی، اس امت کی خاصیت بیان کی، اس امت کی کرامت اور عزت بیان کی کہ وہ کرامت و عزت و خوبی اور اہمیت جو اس امت کو حاصل ہے وہ کسی دوسری امت کو حاصل نہیں ہے، کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے اللہ رب العزت نظر محبت سے، نظر رحمت سے، اپنی شان کے لائق نظر رحمت سے اس امت کو دیکھتا ہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر رب ذوالجلال نظر رحمت فرما دے پھر کبھی اس پر عذاب نہیں ڈالتا، پھر کبھی اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلی شرافت ہے۔ دوسری شرافت اور دوسری خوبی، الثانی، دوسری خوبی یہ ہے، یأمر اللہ تعالی الملائکۃ بالاستغفار لہم، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ مومنین پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ملائکہ موجود ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب تک یہ مہینہ موجود ہے اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو وہ فرشتے اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 2 خوبیاں۔ تیسری خوبی، الثالث، تیسری خوبی، ان رائحۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
جس طرح مشک و عنبر کی خوشبو ہم پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کی بو پسند ہے، منہ کی بو پسند ہے، وہ بو جو اس کے پیٹ سے آتی ہے، جو اس کے معدے سے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، فقط کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ ایک خفیہ عبادت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق کی طرف سے خالق کی بارگاہ میں ایک پوشیدہ تحفہ ہے جو چپکے سے مخلوق خالق کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ بندے اپنے رب کو منانے کے لیے خفیہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا تحفہ ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا اس تحفے کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھیں تو لوگ دیکھ لیں، لوگ جان لیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کریں تو لوگ جان لیں۔ انہیں ان اعمال کو چھپانا مشکل ہوتا ہے، لیکن روزے کو چھپانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یا اتنے لوگ موجود ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کون روزے سے ہے، کون بغیر روزے سے ہے۔ ویسے ظن غالب تو یہ ہے کہ سبھی کا روزہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اللہ کی ایک خفیہ عبادت ہے نا، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے خفیہ عبادت ہے اور ایک خفیہ تحفہ ہے۔ تو چونکہ یہ خفیہ تحفہ ہے، یہ پوشیدہ تحفہ ہے، اس لیے بندہ جب اس تحفے کے لیے تیاری کرتا ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک طرح کی بو ہو جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، خوشبودار ہے۔ الرابع، چوتھی خوبی، یقول اللہ عز و جل للجنتی، اللہ رب العزت جنت سے فرماتا ہے اتخذی زینتکی ویقول طوبی لعباد المؤمنین ہم اولیائی۔ اللہ پہلے دن سے یعنی رمضان کے پہلے دن سے جنت کو حکم دیتا ہے کہ تم میں جس قدر زینت ہے ساری زینتیں کرو، اس لیے کہ ان قریب میرے خاص بندے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور جنت روزے دار کو اپنے قریب آنے کے لیے منتظر رہتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ میں روزے دار کے لیے ہوں اور روزے دار میرے لیے ہے۔ یہ چار خوبیاں ہیں۔ پانچویں خوبی والخامس، پانچویں خوبی اور پانچویں کرامت جو اس امت کو حاصل ہے ماہ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے، یغفر اللہ تعالی لہم جمیعا، کہ ماہ رمضان میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جو روزے دار ہیں، جو ماہ رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ پانچ کرامتیں ہیں جس کو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں خوبی ماہ رمضان کی وجہ سے بھی ہے، روزے کی وجہ سے بھی ہے۔ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه في شهر رمضان، جب روزے دار حالت روزہ میں اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے، وتحرك في فراشه وتقلب من جانب الى جانب يقول له ملك، اور جب وہ بستر میں کروٹ بدلتا ہے تو کروٹ بدلنے کے دوران فرشتہ اسے کہتا ہے قم بارک اللہ فیک ورحمک اللہ، اے روزے دار اب تو بہت سو گیا، اب اٹھ جا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تجھ پر برکت عطا فرمائے، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ فَإِذَا، پھر جب وہ روزے دار اٹھتا ہے، فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ، جب روزے دار نماز کی نیت سے اٹھتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ نماز کی نیت سے اٹھتا ہے، يَدْعُو لَهُ الْفِرَاشِ، تو جیسے ہی وہ بستر چھوڑتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، وَيَقُولُ، اور کہتا ہے اللہم اعطیہ الفراش المرفوع، یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا تیری اطاعت کے لیے، اس اطاعت کے صدقے و طفیل، روزے کے صدقے و طفیل اسے جنت کا بستر عطا فرما، جنت کا عظیم اور مرفوع اونچا بستر عطا فرما۔ وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ يَدْعُو لَهُ الثَّوْبَ، پھر جب وہ نماز کی تیاری کرنے کے لیے لباس پہنتا ہے، اپنے لیے پاکیزہ لباس، عمدہ لباس پہنتا ہے کہ اب نماز کی تیاری کرنے کے لیے نکلنا ہے، جب وہ لباس پہنتا ہے تو لباس اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم آتیہ من حلل الجنہ، یا اللہ اس روزے دار کو روزے کے صدقے و طفیل جنت کا حلہ عطا فرما۔
جنت کا لباس عطا فرما، جنت کا پیراہن عطا فرما۔ وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ يَدْعُو لَهُ نَعْلَاهُ وَتَقُولَانِ، اور جب وہ روزے دار اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بستر دعا کرتا ہے، جب وہ لباس پہنتا ہے تو لباس دعا کرتا ہے، جب وہ اپنے چپل پہنتا ہے، جب وہ اپنی جوتیاں پہنتا ہے تو اس کے نالین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَتَقُولَانِ، اور کہتے ہیں اللہم ثبت قدمیہ علی الصراط، یا اللہ روزے کی برکت سے اس روزے دار کو پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو وہ روزے دار پھر جب روزے کی برکت آتی ہے، ماہ رمضان کی برکت آتی ہے، تو بے شک ہمیں امید ہے کہ پل صراط پر بھی اس کے لیے ثابت قدمی ہوگی۔ وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُو لَهُ الْإِنَاءَ، جب وہ وضو کرنے کے لیے وضو کا برتن ہاتھ میں لیتا ہے تو وضو کا برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وَيَقُول، اور کہتا ہے اللہم آتیہ من اقواب الجنہ، یا اللہ روزے کے صدقے و طفیل، روزے کی برکت سے اسے جنت کے برتن عطا فرما، اور جنت کے برتنوں میں انواع اقسام کے کھانے اور پینے کی سعادت عطا فرما۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْبَيْتَ، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم طہرہ من الذنوب والخطایا، یا اللہ روزے کی برکت سے، وضو کی برکت سے اس روزے دار کو گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک صاف ستھرا کر دے، تو وہ اس کی برکت سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَدْعُو لَهُ الْبَيْتَ، پھر وہ روزے دار اپنے بستر سے اٹھتا ہے، پھر لباس پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، وضو کرتا ہے، اور بالآخر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَيَقُول، اور کہتی ہے اللہم وسع قبرہ ونور حفرتہ وزد رحمتہ وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، وہ جگہ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کی قبر کو پر نور کر دے، اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور اپنی رحمت اس پر زیادہ کر دے۔ وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، اور ایسے روزے دار نمازی پر اللہ نظر رحمت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ عِنْدَ الدُّعَاءِ، پھر جب وہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یا عبدی مِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنَّ الْإِجَابَةُ، اے میرے بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ وَمِنْكَ السُّؤَالُ وَمِنَّ النِّوَالُ، تیرے لیے مانگنا ہے اور میرے لیے عطا کرنا ہے۔ وَمِنْكَ الْإِسْتِغْفَارُ وَمِنَّ الْغُفْرَانُ، تیرے لیے توبہ کرنا ہے اور میرے لیے توبہ قبول کرنا ہے۔ تو کتنی بخششیں ہیں، کس قدر شان ہے روزے کی اور روزے دار کی، تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ مسلمان جو اس مہینے کے آتے ہی اس مہینے کا احترام بھی کرتے، اور اس مہینے میں جو اعمال کرنے والے ہیں وہ بھی کرتے، بالخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سستا سودا ہے کہ چند گھنٹے کی بھوک پیاس آپ برداشت کریں، اور اس کے بدلے میں ایسی بخششیں کہ روزہ دار جب سانس لے، ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا روزہ دار جب سوتا ہے سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے ایک ایک تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ روزے دار کا چلنا بھی عبادت ہے، روزے دار کا بولنا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، سوتے ہوئے سانس لینا بھی عبادت ہے۔ چند گھنٹے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے بعد اس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور سب سے بڑھ کے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں تو ایک طرف ہیں، سب سے بڑھ کے فضیلت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمائے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا جب اللہ دے گا تو اللہ کی جزا یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے دنیا کی ساری کامیابیاں بھی ہیں، آخرت کی ساری کامیابیاں بھی ہیں۔ لہذا خوب عزت کے ساتھ، خوب ان تمام نیکیوں
کے حصول کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ عبادت کیجئے، اور اس عبادت کو اپنے اوپر بھاری ہونے مت دیجئے، بلکہ شوق کے ساتھ عبادت کیجئے کہ یہ وہ عبادت ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ انسان زندگی گزارے تو اس کا اکثر و بیشتر عمل عبادات میں شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مشکل عبادت بھی نہیں ہے اور یہ مہنگا سودا نہیں ہے، ہمارے لیے بہت سستا سودا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کی بھوک اور پیاس برداشت کریں، پھر اللہ راضی ہو جائے، اللہ دوزخ سے آزادی عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کی اعمال رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔